اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آدمی ہو، اور صاحب قرآن سے پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا، میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں، جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے، ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا، تمہارے بچے کی قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آپ کی تمام جو جائز خواہشات اور حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کے جو بھی مقاصد ہیں جن میں آپ وظائف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے، آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں، جن مسائل میں آپ گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آمین۔ بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ تو بس آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ بنا کر لائی ہوں، یہ ہر قسم کی جو آپ کی پریشانی ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو بھی مطلب ہے، جو بھی مقصد ہے، وہ جو نہیں پورا ہو رہا ہے تو اس میں کامیابی کا بھی یہ بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے۔ اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے ایز یوزول میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا جائے تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن جو ہے بآسانی ملتا رہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک ضرور کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔ چلیں اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج ٹاپک تو میں آپ کو بتا چکی ہوں، اب میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ یہ سورہ علم نشرہ کا وظیفہ ہے، اور سورہ علم نشرہ ایک بہت ہی قرآن پاک کی بہت ہی معتبر صورت ہے، اور ویسے تو قرآن پاک کا ہر لفظ ہی معتبر ہے، اور اس سے جو بھی وظائف کیے جاتے ہیں اس میں کامیابی کی شرط اللہ تعالیٰ نے لازمی رکھی ہے، یعنی گارنٹی رکھی ہے۔ اگر اس کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو سورہ علم نشرہ بھی ایک بہت ہی پاورفل صورت ہے، اور اس سے اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے آپ کے مسئلے جو ہیں، مسائل ہیں، وہ حل ہو جائیں گے۔ تو میں آپ کو سورہ علم نشرہ کے ساتھ 2 عملیات بتاؤں گی، 2 یعنی وظیفے بتاؤں گی، 2 طریقے بتاؤں گی۔ آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ اس وظیفے کو کر کے تو اپنے مقصد کو
میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ آپ نے کسی بھی ٹائم آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جو نفل پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کر لینے ہیں۔ بس صرف فجر کی نماز کے بعد چونکہ نفل نہیں پڑھے جا سکتے تو فجر کے بعد یہ عمل نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز نہیں پڑھی جاتی تو اس ٹائم بھی آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اشراق کے ٹائم، چاشت کے ٹائم یا تہجد کے ٹائم، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد یہ عمل آپ مغرب کے بعد اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اب عمل بتا دیتی ہوں آپ کو، وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ 2 رکعت پہلے حاجت کی نیت سے نفل ادا کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ 111 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یعنی 11 بار آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور تیسرا کلمہ جب آپ کا 11 بار کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد ایک بار آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور اس طرح پھر آپ نے اپنی یہ تو تینوں جو آپ کی وظیفے میں شامل ہیں، تیسرا کلمہ، سورہ علم نشرہ اور سورہ یاسین یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، تو پھر آپ درود شریف پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، دعا سے اول اور بعد میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 بار شروع میں پڑھ لیں اور 3 بار ہی دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیں۔ دعا بہت عاجزی سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، پریشانی دور ہو جائے گی، اور مقصد ہوگا تو وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو لازمی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ مقصد آپ کا آپ بہتر چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو اس کا ایک طریقہ تھا۔ اب میں آپ کو اس کا سورہ علم نشرہ کا دوسرا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے سورہ علم نشرہ کو 1011 بار پڑھنا ہے، اور 1011 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ 1011 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو 141 بار پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا یعنی کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے 1011 بار پڑھیں، اور آپ کی مرضی ہے آپ چاہے 141 بار پڑھیں۔ اب آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ اس طریقے سے پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے 111 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 111 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اور آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو وہ لازمی قبول ہوگی، کیونکہ یہ بہت پاورفل عمل ہے۔ اور آپ یہ لوگ جو لوگ وظائف کر کر کے تھکے ہوئے ہیں، تھک چکے ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ سورہ علم نشرہ کو جو ہے پڑھا جاتا ہے رزق میں اضافے کے لیے بھی، اس سے آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوگا اگر آپ اس طرح سے اس عمل کو کریں گے۔ اور یہ عمل 1 دن کا ہی ہے۔ اگر آپ کو 1 دن میں کامیابی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو 3 دن یا پھر 11 دن یا 21 دن تک جاری رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو 1 دن میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے روز پڑھیں اور چاہے آپ اس کو 3 دن پڑھیں، چاہے 11 دن پڑھیں یا 21 دن پڑھیں۔ تو یہ بہت گارنٹیڈ عمل ہے۔ عمل میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ پہلا جو میں نے طریقہ بتایا تھا اس میں 2 رکعت حاجت کے نفل پڑھنے ہیں، اور حاجت کے نفل پڑھنے کے بعد 111 بار سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ سورہ علم نشرہ کو 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 بار سورہ یاسین پڑھ کے پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 بار، اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد بھی آپ نے 3 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ پہلا طریقہ تھا۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ سورہ علم نشرہ کو اس میں حاجت کی نفل نہیں ہے، اس میں آپ نے سورہ علم نشرہ کو 1011 بار پڑھنا ہے، اور اگر آپ 1011 بار نہیں پڑھ پا رہے تو پھر آپ 141 مرتبہ پڑھیں، اور 141 بار سورہ علم نشرہ پڑھنے کے بعد 111 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھ کے پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں، اور دعا مانگنے کے بعد آپ 3 بار درود شریف دوبارہ پڑھ لیں۔ اور جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جس چیز کی بھی آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گی، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے، اور دوسرا آپ کے حق میں بہتر ہونا چاہیے۔
تو یہ میرے آج کے وظائف تھے. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور میری ویڈیو کا لنک ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جنہیں اس چیز کی ضرورت ہے, اس وظیفے کی ضرورت ہے, اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی, اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے, میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.